بعض دفعہ آپ کو فیل آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اگر وہ یہ جو دین ہے ہمارا، اگر ہم اسلام کو اللہ کو مان رہے ہیں، اینڈ پہ جا کے کہیں پتہ چلتا ہے کہ مرنے سے پہلے کہ یار یہ تو میں ساری زندگی میں نے ایویں کھپائی ہے، کوئی یہ حقیقت نہیں تھی، تو سر یہ اور کئی دفعہ سر بندہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی بندے کے اندر ایویں وسوسے سے آ جاتے ہیں، تو سر وہ آپ کا کوئی اس طرح کا وہ ہے واقعہ کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، وسوسہ آ گیا، آپ بالکل چھوڑ کے بیٹھ گئے اور پھر اس کا ایسے جواب آیا کہ آپ انسپیکٹڈ طریقے سے وہ آپ کو اس کا جواب ملا، یا اچانک سے آپ پہ حقیقت اشکار ہوئی، کوئی ایسا واقعہ ہے آپ کے اس؟ دیکھیں یہ بات کہ یار پتہ نہیں آگے چل کے یہ ٹھیک نہ ہی نکلے تو کیا بنے گا، کیا بنے گا، کچھ نہیں بنے گا، جو سب کا بنے گا وہ ہمارا بنے گا۔ آئے ہیں یہ خیالات، بہت آئے ہیں، اب بھی آتے ہیں یار۔ اب اگر آتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا جو اعتماد اور ایمان ہے وہ 80% ہے، اور یہ 80% بہت ہوتا ہے۔ 100% وہ ہوتا ہے جو دیکھ کے آیا، دیکھ کے کوئی بھی نہیں آیا، تو بہت غالب گمان ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو پڑھ کر اطمینان بھی ملتا رہتا ہے، اور سچی بات ہے کہ وسوسے خیالات دلی میں ہوتے ہیں نا، تو آدمی کو اپنے دل کی کیفیت تو معلوم ہوتی ہے۔ میں جب قرآن پڑھ رہا تھا تو 2 مرتبہ مجھے یاد ہے کہ مجھے سٹرگل، باقاعدہ اس کو کہتے ہیں نا سٹرگل، مجھے کرنی پڑی۔ ایک سورہ لقمان کو پڑھتے ہوئے، سورہ لقمان کی آخری آیت میں جو بتایا نا کہ اللہ ہی ہے کہ جو آخرت کا علم رکھتا ہے کہ وہ کب ہوگی، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کرے گا، کسی کو خبر نہیں کہ اس کی موت کس سرزمین پر ہوگی، اللہ ہے کہ جو علیم و خبیر ہے۔ تو میں جب ایک تسلسل سے قرآن پڑھ رہا تھا، اس آیت پر پہنچا تو میں نے یہ پڑھا حاشیے میں، تفسیر میں، کہ اس آیت کے بارے میں جو عام مفسرین کا رجحان ہے، بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ان 5 باتوں میں سے ایک ہے کہ جن کو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو میں بالکل ہل گیا، میں نے کہا یار یہ تو، اور اچھا ہاں، اس میں سوال کیا ہوتا ہے آپ یقین جانیں، مطلب میرا تو یہی سوال تھا قرآن پڑھتے ہوئے، لیٹس فیس اٹ، بڑا سمپل سے سوال ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے؟ ادھر یہ تو ہوتا ہے، مطلب سوال ہی یہی ہے، ایمان نام بھی اس کا ہے، تو کیا آپ کا نہیں اللہ کا کلام؟ تو میں نے کہا یار یہ تو مارے گئے، یہ تو بالکل مارے گئے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو پتہ لگ گیا۔ اچھا جس سے پوچھو آئیں بائیں شائیں کہ نہیں اصل میں یہ وہ اس کی بات نہیں ہو رہی کہ لڑکا ہے لڑکی ہے تو اس کا کریکٹر ہے، میں نے کہا مطلب کیا ہے، مطلب ہے کریکٹر وغیرہ، سیدھی سی بات ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہی جانتا ہے۔ تو اب یہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ کیسے ہوا، وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خیال آیا، شاید ایسا ہی آیا ہوگا، شاید ایسا ہی ہوا۔ میں نے کہا یار ویٹ اے منٹ، ترجمے کو پڑھیں تو صحیح نا، کیا ہے صاف معلوم ہوا، میں نے کسی موقع پہ ترجمے کو دھیان سے پڑھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کہہ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جانتا ہے کہ آخرت کب آئے گی، وہ بارش برساتا ہے۔ یہاں تو یہ بھی نہیں کہا کہ بارش کب ہوگی، وہ بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے ماؤں کے رحم میں کیا ہے۔ تو میں نے کہا یار ایک بندہ اپنے ماننے والوں میں بیٹھ کر اگر بات کر رہا ہے اپنی طرف سے، تو اس کو کس نے روکا تھا کہ وہ یہ کہتا کہ کوئی نہیں جان سکتا؟ جی سر،
آج سے 1400 سال سے پہلے کتنی کیئرفل سٹیٹمنٹ ہے, کمال ہے. تو جو چیز میرے ایمان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج, خطرہ بن کے آئی تھی, اسی نے میرے ایمان کو مضبوط کیا گیا, تو کمال ہو گیا, بالکل واضح. اچھا پھر کیا ہوا کیا, یہ ہوا کیسے, یہ بات کیسے مسلمانوں میں مشہور ہوئی؟ وہی مسئلہ قرآن حدیث کا مسئلہ. وہ تب تو بڑی حقیقت یہ تھی, وہ بڑی بات ہوتی ہوگی کہ جی اللہ تعالیٰ صرف جانتا ہے کہ کیا ہے, کیونکہ بندے نہیں جان سکتے. ہاں ہاں, ایک مطلب اس بات کو کرنے میں کیا تھا, کوئی نہیں جان سکتا, کہا ہی نہیں ہے. تو پھر آیا کہاں سے؟ آیا حدیث سے. انسانی سر وہ بیسیکلی انسانی نیچر تو یہ تھی کہ ڈینگ مارتے, ہاں جی کوئی نہیں جان سکتا. کوئی نہیں جان سکتا. حدیث کون سی حدیث؟ حدیث جبریل, وہ مشہور, جس میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے, اسلام کے بارے میں بتائیے, ایمان کے بارے میں بتائیے, احسان کے بارے میں بتائیے, اور پھر فرمایا کہ آخرت بتائیے کہ کب ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا گیا دونوں نہیں جانتے, یعنی اے جبریل نہ آپ جانتے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں. اب یہ جو روایت ہے جو میرے علم میں ہے, ان میں دو صحابی حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ, انہوں نے الگ الگ یہ روایت نقل کی ہے. دونوں کی تفصیلات تقریباً ایک ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ تو ہوا ہے. ایک فرق, حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یہ ان 5 چیزوں میں سے جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے, اور یہ آیت پڑھی. حضرت عمر کی روایت میں یہ نہیں ہے. تو یہ آپ کی حدیث سے یہ تصور آیا, جبکہ قرآن میں نہیں. تو ایک تو یہ واقعہ, آپ نے پوچھا کہ کون سا واقعہ تھا کہ قرآن کا جو آپ ڈاواں ڈول ہوئے تھے, ایک تو یہ تھا. مگر جو دوسرا تھا نا, جس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا خیال ہے شاید میں اب مسلمان ہوا ہوں, وہ میں نے اس مرتبہ بھی اپنی قرآن کی کلاس میں یہ بیان کیا. سورہ احزاب پڑھتے پڑھتے, سورہ احزاب اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کی سورہ ہے, یعنی وہ خاص یہ موضوع ہے. تو وہی جو میں نے آپ کو بات کی کہ بھائی مسلمان ہونا نہ ہونا اصل میں اس سوال پر مبنی ہے کہ آپ کے خیال میں قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نبی کی تصنیف ہے. تو میں دین بیزار آدمی تھا, اور جو دین بیزار لوگ ہوتے ہیں وہ پھر دلیلیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں. اس لیے نہیں کہ کسی سے بات کرنی, اپنے اطمینان کے لیے. بھئی آپ اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو آخرت کا کچھ نہ کچھ تو ہے نا, ایک خوف تو ہوتا ہے. تو آدمی کو چاہیے ہوتا ہے کوئی بہانہ کہ اسے معلوم ہو کہ نہیں کچھ نہیں ہونا. تو جو لوگوں نے اعتراضات کیے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں وغیرہ وغیرہ, اس سے انسان بہت بعض اوقات اندر ہی اندر متاثر ہوتا ہے. تو وہ جو آیت ہے جس میں حضرت زید اور حضرت زینب کے نکاح کے ہونے اور پھر ٹوٹنے اور حضور کے ان کے ساتھ نکاح ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے, وہ میں نے جب پڑھا اور یہ یاد پڑتا ہے مجھے کچھ دن لگے سوچنے میں, اور میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں آپ سچے تھے. ہمیں بات سمجھ میں آگی ہوا کیا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ نے نکاح پر آمادہ کیا اپنی کزن کو, حضرت زینب کو, اور یہ منہ بولے بیٹے تھے زید, جن کو آپ نے غلام سے آزاد کیا. اور آپ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ یہ جو ہے نا اونچ نیچ یہ ختم ہو. وہ قریش کی ایک شریف زادی اور یہ غلام آزاد ہوئے. ہم نے تو غلامی کا دور نہیں دیکھ, لیکن آپ آج بھی امیجن کر سکتے ہیں جو
فرق ہوتا ہے کلاسز میں، جی وہ شادی چلی ہی نہیں، مطلب بالکل ہی فنکشن ناکام ہو گئی. اب حضور پر یہ ایک پریشانی، غم، ٹینشن طاری تھی، یہ کیا ہوا. تو اس کے بعد آپ پر یہ چیز بھی ان کے ذہن میں آ گئی کہ اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کا نکاح میرے ساتھ. لیکن یہ کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈر رہے تھے لوگوں سے، اللہ نہیں ڈرتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرا دیا اس کا یہی علاج ہے. تو اٹ ٹک می ٹائم، لیکن جب میں نے اس کو سمجھ کر ڈائجسٹ کر لیا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں آج مسلمان ہوں. کیونکہ مسلمان ہونا ہی اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. جی تو اور بھی واقعات ہیں ظاہر، بعد میں تو واقعات، مورس بوکائی کی کتاب پڑھی، اس میں بہت ساری انہوں نے دلائل دیے وغیرہ، لیکن وہ ایک طرح کی علمی چیز ہے. یہ میرے کچھ پرسنل واقعات تھے جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں مجھے وہ ایک اسٹرینگتھ دی جس کی وجہ سے میں نے قرآن مجید کی سچائی کو اپنے اندر محسوس کیا کہ میں نے الحمدللہ ایبزارب کیا.